برادران اسلام، معزز حاضرین مجلس، سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالی کے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں سے 2 آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سے مختصراً 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے ناچیز کو صحیح سمجھانے اور آپ حضرات کو صحیح سمجھنے کے بعد ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت بیان فرمائی ہے۔ چونکہ یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ رات کو رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا، ورنہ پھر کل رات تو لازماً روزہ شروع ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مفصل حدیث بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی رمضان المبارک کے مہینے کے آمد سے پہلے ہم سب کے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں ایک ایسی نصیحت فرمائی، اور اس نصیحت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ اس صحابی نے بیان کی۔ وہ صحابی عرض فرماتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سب کو جمع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اظلکم اللہ شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر شہر یزاد فیہ رزق المؤمن وشہر الصبر وثوابہ الصبر والجنہ۔ وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کریم کو یوں ارشاد فرماتا ہے، یوں بیان کرتا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، ایک ایسے مہینے کے سائے پڑنے والے ہیں، ایک ایسا مہینہ مبارک آپ کے پاس پہنچنے والا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتا ہے وہ بہت بڑا مہینہ ہے۔ شہر عظیم، بڑا مہینہ ہے، اور فرمایا شہر مبارک، وہ برکت والا مہینہ ہے۔ اور میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک رات اللہ تعالیٰ نے ایسی بھی بنائی ہے کہ ایک رات میں، اس ایک رات میں جاگ کر کے عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔
ایمان والے کے رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اس کے رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور شہر المواسات یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی اس میں پریکٹس کی جاتی ہے، یعنی صبر سکھایا جاتا ہے۔ اور میرے محبوب فرماتے ہیں کہ صبر کا ثواب تو اللہ نے جنت کے علاوہ اور کچھ رکھا ہی نہیں، صبر کا بدلہ تو جنت ہے۔ فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النیران۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے 3 عشرے ہیں، 3 حصے ہیں۔ اللہ نے پہلے حصے کو رحمت کا باعث بنایا ہے، پہلا حصہ رحمتوں والا حصہ ہے، اس حصے کا نام میرے محبوب نے فرمایا اولہ رحمت، رحمت ہے۔ اور فرمایا دوسرا عشرہ یعنی دوسرا حصہ بخشش کا ہے، مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ عتق من النیران، جہنم سے خلاصی کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں اگر کسی نے من فطر صائمن، کسی روزے دار کو کسی نے اگر روزہ افطار کرایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے گویا اس نے وہ خود روزہ رکھا۔ یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ روزہ کھلوائیں اور روزہ خود چھوڑ دیں، بلکہ نہیں، فرمایا روزہ کھولوانے کا ثواب بھی اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے اتنا رکھا ہے کہ جتنا جو روزہ رکھ رہا ہے جتنا ثواب اسے اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اتنا ثواب روزہ افطار کرنے والے کو بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا محبوب ہم میں سے ہر کوئی شخص تو کسی کے یہ استطاعت موجود نہیں ہے کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکے، ہر آدمی اپنے گھر کے حال کو خود جانتا ہے، میں کسی روزے دار ہر کسی شخص میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ پیٹ بھر کے کسی کو کھانا کھلا لے، اسے طعام کا انتظام کر دے، اسے کھلانے کا انتظام کر دے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے اس مہینے میں اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلانا تو بعد کی بات ہے، اگر کوئی کسی روزے دار کو صرف لسی کا ایک گھونٹ پلا لیتا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ پلا لیتا ہے یا کھجور کا ایک دانہ دے کر کے اس سے روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی وہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ روزے دار کو عطا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز محترم دوستو، اب یہ مہینہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اتنے رحمتوں والا مہینہ ہے، ہم ہر ایک آدمی دل و جان سے اس چیز کی کوشش کرے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اس کو سوچے کہ اس مہینے کی کوئی بھی ساتھ ہماری غفلت میں نہ گزرے، نافرمانی میں نہ گزرے، گناہ میں نہ گزرے، کسی لغویات میں نہ گزرے، کسی بیہودہ مجلس میں یا بیہودہ کسی باتوں میں ہمارا یہ مہینہ ضائع نہ ہو جائے۔ اتنے رحمتوں والا مہینہ۔ اور میرے عزیز محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال تم نفل پڑھتے رہو لیکن ان کا درجہ فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں وہ فضیلت اور وہ اہمیت رکھی ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اسے فرض کے قائم مقام کر دیتا ہے۔ اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ 70 فرضوں کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہر اعتبار سے یہ مہینہ نیکیوں کے لوٹنے کا ہے، اللہ کے رحمتوں کو
لوٹنے کا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنے کا مہینہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے کہ ہم جائیں اپنے پڑوسیوں کا حال معلوم کریں، اپنے رشتہ داروں کا حال معلوم کریں، اپنے خاندان والوں کا حال معلوم کریں، مجبور و لاچار بے کس شخص کا حال معلوم کریں، اور ہم سے جتنا ہو سکے ہم ان کی غمخواری اور اس سے ہمدردی کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور جب رزق بڑھتا ہے تو مومن شکر کرتا ہے، اور شکر پر تو اللہ پھر اور ہی اضافہ فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے روزے فرض فرمائے۔ کیا فرمائے؟ روزے فرض ہیں۔ کیا مقصد؟ کہ فرض بغیر ادا کرنے کے ادا نہیں ہوتے۔ فرض قرض کی مانند ہے، ہاں وہاں اور یہاں یہ فرق ضرور ہے۔ قرض کوئی معاف کر دے، معاف ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے، اللہ تعالیٰ نے بندے پر اس کو فرض کیا ہے، اللہ معاف کرے، معاف ہو سکتا ہے، ورنہ فرض ادا کرنے سے معاف ہوگا، ادا پڑھنے سے فرض پورا ہوگا۔ تو میرے عزیز محترم دوستو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تمہارے اوپر روزوں کو لکھ دیا گیا ہے، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ فرماتا ہے صرف تم پر نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، یہ اس لیے فرض ہوئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی علت کو، حکمت بھی بیان کی ہے۔ اس فرض کے ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے غرض اور مقصد کو بھی بیان کیا ہے کہ جب تم روزے رکھو گے تمہارے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ تم پرہیزگار بنتے چلے جاؤ گے۔ پرہیزگار مانا کہ متقی کیا ہے؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ نیکوکار پرہیزگار کون ہے؟ پرہیز بچنا، گار ایسے کاموں سے جن کاموں میں اللہ کی ناراضگی ہو، جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، جن میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہوں، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کے خوشنودی کے حامل ہوں، جن کاموں سے اللہ کی رضا ہو۔ دوسرے لفظوں میں اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے۔ ایک میرے نفس کی مرضی ہے، یہ پریکٹس ہو رہا ہے۔ میرے نفس کی مرضی تو یہ ہے کہ میں بھوکا ہوں تو کھانا کھا لوں، پیاسا ہوں پانی پی لوں۔ انسان کی زندگی، نفس کی خواہش تو یہ ہے، بھوک لگا ہوا ہے، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، پانی کی بوتلیں بھری ہوئی ہیں، لیکن وہاں اپنے آپ کو روکا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب کھانا نہیں، اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ پینا نہیں ہے، اب منہ سے کوئی چیز اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک تمہیں پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وقتی طور پہ روک دیا ہے وہ سامنے ہے، خواہش بھی موجود ہے، تقاضا بھی ہے، بھوک بھی لگا ہوا ہے، پیاس بھی ہے، لیکن مومن ایمان والا اپنی ضرورت کو چھوڑ کر کے اللہ کی مرضی کو ترجیح دیتا ہے کہ اب میرا رب چاہ رہا ہے کہ یہ اس وقت کھانا نہ کھائے تو میں اپنے چاہت، اپنی مرضی، اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلوں گا، اللہ کی مرضی کے پیچھے چلوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
सियाम सोम से है, अरबी में सोम रोज़े को कहते हैं। उलमा ने इसकी माना लिखा है कि सोम का माना क्या है। फरमाया हुवल इमसाक, अपने आप को बंद करना, अपने आप को बंद रखना है। किन चीज़ों से? सिर्फ खाने से, ये भी हुक्म है, खाने से भी अपने आप को बंद रखना है, पीने से भी बंद रखना है। मेरे अजीज मोहतरम दोस्तों, कुछ वो चीज़ें हैं जो मादी नज़र में आने वाली चीज़ें हैं, अल्लाह ने उनसे भी हुक्म दिया है कि रुक जाएं, और कुछ वो चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती लेकिन हुक्म उनके लिए भी ये है कि उनसे भी बंद रुकना है। अब खाना, इससे तो हम बंद रह जाते हैं कि नज़र में आने वाली चीज़ है, ये मुंह में नहीं डाल सकते। पानी नज़र में आने वाली चीज़ है, नहीं डाल सकते। और कोई चीज़ें मुंह से नहीं डाल सकते। लेकिन क्या इस मुंह से बेहुदा गुफ्तगू कर सकते हैं? इस मुंह से झूठ बोल सकते हैं? इस ज़बान से गाली निकाल सकते हैं? इससे गलत बयानी कर सकते हैं? इस ज़बान से हम किसी को गालम गलोच कर सकते हैं? जिस तरह खाने पी की पाबंदी है, जिस तरह पीने की पाबंदी है, जिस तरह ज़ाहिरी चीज़ें आप मुंह से अंदर नहीं ले जा सकते कि रोज़ा है इसलिए समझ रहो जो चीज़ें नज़र में नहीं आती लेकिन वो चीज़ें रोज़े से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी भी पाबंदी है। मेरे आकाए दो जहां रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अमल करके बताया और फिर सहाबा को चला के दिखाया। पहले खुद वो अमल किया और फिर सहाबा को उस अमल पर चलाया, फिर सहाबा को उस अमल पर चलाया और उसके बाद फिर उम्मत के लिए नमूना बना दिया कि अब आप पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है, क्योंकि इनको मैंने खुद बताया है, चलाया है और ये चल करके कामयाब होकर चले हैं। मेरे अजीज मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको जो ये सेहत अता की है, कितनी बड़ी दौलत है। हदीस में लफ्ज़ हैं इख्तनम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों के आने से पहले गनीमत समझा करो। इख्तनम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत समझो। फरमाया शबाबा का क़ब्ल हरमिका, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले। अल्लाह ने जवानी अता की है, ये जवानी है, ये जोबन है। अल्लाह ने हर चीज़ की इस्तिताअत दी है, हम सब्र भी कर सकते, हम इस्तिकामत के साथ रोज़े को मुकम्मल भी कर सकते, हम इस अमल को पूरे एहतियात के साथ पूरा भी कर सकते हैं। अल्लाह ने इस वक्त ये जो हमें उम्र अता की है, ये ऐसा उम्र है कि बर्दाश्त भी है, तहम्मुल भी है। हम सारी चीज़ें अपनी लज्जात को, अपने ख्वाहिशात को, अपनी मर्जियात को छोड़ करके अगर इस एज में आकर के हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो आपकी उम्र है कि बुढ़ापे के आने से पहले इसको गनीमत समझो, गोया कि इस एज का आपने हक अदा कर दिया। आज हमारे ज़बानों पे कभी कभी ये गुफ्ता ज़बान आम हो जाता है, नमाज पढ़ेंगे बुढ़ापे में, इबादत करेंगे जब उस एज में पहुँचें, अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, अभी तो हमें कुछ करने दो। मेरे अजीज़ों, मेरे आकाए दो जहां रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत और क़यामत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने लिए इरशाद फरमाते हुए कि अना वस्सा, कि अल्लाह ने मुझे जब भेजा है मैं और उसके बाद क़यामत। मेरे आका फरमाते हैं आपने ये शहादत की दोनों अंगुलियां बुलंद की, फरमाया इन दोनों अंगुलियों की तरह हैं। अब इन दोनों अंगुलियों में कोई थोड़ा सा फर्क है, एक अंगुली थोड़ी सी बड़ी है,
دوسری اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہے. آپ نے فرمایا یہ جو درمیان کا فرق ہے یہ صرف میری امت کی عمر ہے، اس کے ساتھ قیامت جڑی ہوئی ہے. انا والساعۃ کہاتین اصبعین. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلیاں بلند کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے مجھے انا والساعۃ کہاتین اصبعین، مجھے اور قیامت کو اتنا ساتھ ملا کے بھیجا ہے کہ بس یہ صرف 2 انگلیوں کے برابر، ان میں جو تھوڑا بہت فرق ہے یہ فرق زندگی ہے میری امت کی، اس کے بعد پھر قیامت شروع ہے. اور میرے عزیزو تھوڑی زندگی ہے. کتنی زندگی ہے؟ تھوڑی زندگی ہے، لیکن وہ تھوڑی بھی غیر یقینی ہے. چلو ایک دن کی زندگی ہو یقینی ہو نا، وہ تھوڑی بھی زندگی وہ بھی غیر یقینی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں. عید کا دن ہے، بیٹے نے عید سے پہلے باپ سے محبت میں آ کے التجا کی ہے کہ بابا میرے سارے دوستوں نے نئے کپڑے لیے ہیں، ہمیں بھی کچھ دیجیے نا، ہم بھی کپڑے لے لیں. کون امیر المومنین؟ عمر بن خطاب ہیں، جس کے نام سے شیطان تھر تھر کانپتا ہے، جس کے آنے سے شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے، جس کے مبارک نام کو سن کر کے شیطان اس راستے کے طرف جانا چھوڑ دیتا ہے. وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں. بیٹے نے جناب عبداللہ ان کے بیٹے کا نام ہے، انہوں نے آ کر کے باپ سے، باپ ہے نا، باپ سے کہا میرے لیے بھی انتظام کر دیجئے. حضرت امیر عمر کہہ دو رضی اللہ تعالی، کیونکہ میرے نبی کی تربیت سے، یہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے محبوب نبی نے اللہ کے حضور عمر کے لیے دعا کی ہے. اللہ اکبر. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب وعمر بن ہشام. اللہ 2 عمر ہیں، ایک عمر بن ہشام ہے جسے ابو جہل بن ہشام، ایک ابو جہل ہے اور ایک عمر بن خطاب ہے. میرے اللہ ان دونوں میں سے اسلام کی سربلندی اور غلبے کے لیے ایک اسلام کو بھی عطا کر دے. میرے محبوب نے یہ دعا کی ہے، اللہ نے اس دعا کا ثمر بنا کر کے جناب عمر کو بھیجا ہے. باقی سارے صحابہ حضور کی خدمت میں آتے چلے گئے، لیکن عمر کو اللہ سے حضور نے خود مانگا ہے. وہ مرید نبی ہیں، عمر مراد نبی ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی دعا کا ثمر بن کر کے آیا ہے عمر. وہ عمر اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کوئی بات نہیں، میں اپنے بیت المال کے وزیر کو یا اپنے بیت المال کے اس صحابی کو لکھتا ہوں کہ جو ہمارے بیت المال کا مقرر کردہ نمائندہ ہے، ان سے آپ جا کر کے قرضہ لے کے آپ اپنے لیے کپڑے خریدنا. حضرت امیر المومنین نے یہ رقعہ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تھمایا ہے اور وہ اس صحابی کے پاس لے کے گیا ہے جو بیت المال کے خزانے کا مالک تھا، جس کی یہ ڈیوٹی تھی. امیر المومنین کا خط پڑھا. یہاں تو آج کے نکمے کسی منسٹر اور کسی بادشاہ اور کسی وزیر کا اگر کوئی گریا ہوا بھی آدمی کوئی ایلچی جائے تو آگے سے آفیسر کھڑا ہو جاتا ہے. اس بیت المال کے وزیر نے دیکھا عمر بن خطاب کا بیٹا خط لے کے آیا ہے اور خود امیر المومنین نے خط لکھا ہے. پڑھا، دیکھا، کہا اے میرے بیٹے، باپ نے آپ کو خط دیا ہے، عمر بن خطاب کا خط ہے، آپ ان کے بیٹے ہیں.
انہوں نے لکھا ہے، سفارش کی ہے کہ میں آپ کو رقم دے دوں، لیکن اس رقم کے واپسی کی تاریخ تو عمر نے نہیں لکھی۔ امیر المومنین نے اس رقم کے واپسی کی تاریخ تو اس خط میں نہیں لکھ دی۔ میرے بیٹے، میں آپ کو کیسے امانت، جو تمام مسلمانوں کا ایک جمع شدہ رقم ہے، اس امانت والے رقم میں بغیر متعین کیے ہوئے تاریخ کے کیسے رقم دے دوں؟ پہلے اپنے والد گرامی کی خدمت میں جائیے، جناب امیر المومنین عمر سے تاریخ لکھوا کے لے کے آئیے، اور اس کے بعد پھر میں یہ رقم عطا کروں گا۔ لیکن ہاں، اگلی بات بھی سن لو کہ جب آپ کے بابا، اللہ اکبر، جب آپ کے والد گرامی، جب جناب عمر بن خطاب امیر المومنین آپ کو ڈیٹ یا تاریخ لکھ کر کے دے دیں، تو اس وقت یہ میری بات بھی عرض رکھ دینا، یہ میرا عرض بھی پیش کر دینا کہ اے امیر المومنین بابا، آپ کا خادم اور آپ کا وزیر اس وقت یہ عرض کر رہا ہے کہ جو آپ تاریخ لکھ لیں گے، جو آپ ڈیٹ بتائیں گے، کیا آپ کو اتنی تاریخ تک یقین ہے کہ زندہ رہو گے؟ پھر رکا لے کے آنا، میں آپ کو رقم دے دوں گا۔ ہائے صدیق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جب یہ واپسی جواب لے کر کے اپنے والد گرامی کے پاس بیٹا پہنچا ہے، حضرت امیر المومنین نے پوچھا، عبداللہ کیا ہوا؟ جی بابا، میں حاضر ہوا تھا، لیکن اس صحابی رسول نے تو یوں جواب دیا ہے۔ جناب عمر نے جب اس کا جملہ سنا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرا فرمایا، میرے بیٹے، میں آپ کو قرضہ کیسے دلوا سکتا ہوں؟ آپ اپنے باپ کے حال پہ رحم کر دیں، ان کپڑوں میں عید کر لینا، مجھے یہ یقین نہیں کہ میں کل تک بھی زندہ رہ سکوں، میں ادھار کیسے آپ کو لے کے دلواؤں؟ ایک وہ بادشاہ ہے اور ایک آج کے معاشرے کا بادشاہ ہے، آج کا منسٹر ہے، آج کا وزیر ہے، آج کے حکمران ہیں، اللہ اکبر، جنہیں اپنے مالیت کا پتہ نہیں، اپنے جائیداد کا پتہ نہیں، اپنی دولت کا پتہ نہیں، اپنے سرمایے کا پتہ نہیں، لیکن میرے عزیزو، ان کی جستجو تلاش اس طرح ہے جیسا کہ اس کے پاس کچھ نہیں۔ دوسرے طرف دیکھیں کہ سرمایہ بہت زیادہ ہے، دولت کی بہتات ہے، مالیت اتنی ہے کہ ان کو معلومات تک نہیں، لیکن اللہ نے بھوک اور افلاس ان کے لباسوں میں ایسے زیادہ رکھ دی ہے کہ وہ ہر حلال، جائز، ناجائز، اپنا پرایا، دوسرا کسی کا، سب اپنے اندر اپنا جمع کر کے اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اس لیے میرے آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو حریص کبھی سیر نہیں کریں گے، ایک علم کا حرص کرنے والا وہ علم سے کبھی سیریاب نہیں ہوگا، وہ علم کے جستجو میں باہر سے دور تک جا کر کے علم کی جستجو کرتا رہے گا، اور میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا دنیا کا حریص وہ کبھی سیر نہیں ہوگا۔ ہاں، تو میرے عزیزو، میں عرض کر رہا کہ یہ مبارک مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو بند رکھنا یہ کافی نہیں ہے کہ بس کھانا پینا بند ہے تو روزہ ہے، جھوٹ بولتے رہیں، نہیں، ویسے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکذب مقراض الایمان، کہ ایمان کے لیے کینچی جو ہے وہ جھوٹ ہے، یہ ایمان کو کاٹتا ہے، اور پھر روزے کی حالت میں جھوٹ بولے۔ میرے آقا تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں صرف سننے کے حد تک ہیں، کرنے کے حد تک کوئی نہیں۔ یہ چیزیں ہم نے سنی نا، ہم اگر جتنا ہم سنتے ہیں اتنا اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، یقین سمجھے کہ ہم تو ایک بہترین جگہ پہ پہنچ جائیں، لیکن کیا ہے، بس سننا ہے۔
سننا ہے پھر سن ہو جانا ہے، پھر آ کے دوسرے ہفتے میں جمعے میں سننا ہے پھر سن ہو جانا ہے، نہیں، سننے کے بعد عمل کرنا ہے، اپنے اندر یہ چیزیں لانی ہیں۔ میں اپنے اندر سے شروع کروں نا، میں اب اپنے اندر سے محاسبہ کروں۔ میں جب خود جھوٹ بولنا شروع کر دوں گا تو یقیناً میرے سامنے پھر کوئی جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کرے گا۔ میں اگر جھوٹے آدمی کا ساتھ دوں گا تو پھر کوئی سچا آدمی میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوگا۔ میں اگر کسی سچے آدمی کو جھوٹا کرنے کی کوشش کروں گا تو پھر کل قیامت کے دن مجھے رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ آج یہی ہو رہا ہے، حق سچ ہے، جھوٹ ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، بس اب میری بات اونچی ہونی چاہیے۔ میرے عزیز محترم دوستو، اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا رمضان کے روزے میں کیا کرنا ہے؟ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو بند نہیں رکھنا، بلکہ لغویات سے، لہویات سے، بیہودہ باتوں سے، جھوٹ سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بند رکھنا ہے، تب جا کر کے ہمیں روزے کا ثواب ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض ہیں۔ میرے عزیزو، اب اگر ہم اس طرح سے دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے رب کریم کا کہ وہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہمیں صحت عطا کی ہے، ہمیں تندرستی دی ہے۔ ہاں، ایک آدمی کو وقتی طور پہ اگر تھوڑی تکلیف ہو جائے، دانت میں درد ہو جائے، اس دانت کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، پاؤں میں کانٹا جھک جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، جسم میں کہیں پھوڑا نکل جائے اس کو ہم ٹھیک نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی صحت عطا فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور آگے فرمایا صحتک، اپنے صحت کو بیماری قبل سقمک، بیماری سے پہلے اللہ نے تندرستی دی، اس تندرستی کو غنیمت سمجھو، اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے فرضوں کو ادا کرو۔ یہ جان کا کفارہ ہے۔ مال کا کفارہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا، اور جان کا کفارہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا۔ اب اس جسم کی غذا، اس جسم کی پالنا 11 مہینے، اگر کوئی اس جسم کے غذا اور اس جسم کی پالنا اور پرورش کے اندر کوئی حرام غذا گئی ہے تو اس کا کفارہ روزہ ہے۔ روزہ ادا کرو، یہ تمہارے جسم کی وہ گویا کہ وہ حرام غذا جو جسم نے کھائی وہ ختم ہو جائے۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحتک قبل سقمک، کہ اپنے صحت کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور آگے فرمایا غنا کا قبل فقر کا، اللہ نے آپ کو غنی کیا ہے، مال دیا ہے، اس مال کو بھی غنیمت سمجھو، فقر سے پہلے، تنگ دستی سے پہلے، مال کے ضائع ہونے سے پہلے، مال کے چھن جانے سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی مال کو بھی غنیمت سمجھو، مال کو صحیح راستے میں لگاؤ۔ اب مال کا حق یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم زکوٰۃ کو تو فرض سمجھتے ہی نہیں۔ زکوٰۃ تزکیہ سے ہے، تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال کا زکوٰۃ ادا کیا جاتا ہے گویا اس کا میل کچیل اس سے نکالا جاتا ہے، اب باقی مال کو اس سے پاک کیا جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ دینے کے بعد یہ باقی مال پاک اور صاف ہے اور اللہ کی حفاظت میں۔ آج مال کے حفاظت کا بھی بڑا فکر ہے نا، مال محفوظ کیسے رہے، پھر محفوظ رہے، پھر بڑھے، اس کو کیسے زیادہ بنائیں۔ آسان حل یہ ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم جب میرے فریضے کو ادا کرو گے، زکوٰۃ دو گے، تمہارا مال بھی پاک ہو جائے گا اور اس مال کو میں مزید بڑھا بھی دوں گا۔ زکوٰۃ نما سے بھی ہے، بڑھنے سے بھی ہے، تزکیہ پاک کرنے سے بھی اور نما بڑھنے سے بھی، یہ دونوں چیزیں زکوٰۃ کے اندر ہیں۔ ہم
اللہ کے نام پہ دیتے نہیں ہیں، اگر دیتے ہیں تو دل کے اس تنگ ہو کر کے، بور ہو کر کے کسی فقیر، کسی سائل کو دے دیتے ہیں، پھر اس کا صلہ بھی ہمیں اس طرح کا ملتا ہے۔ اللہ کے نام پہ دو، خوش ہو کر کے، فرط خوشی میں آ کر کے دو اپنے مال۔ جب اللہ نے جان دی ہے، مال دیا ہے، ہم جان دینے کو تیار ہیں، تو مال کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بھوک جان کا کفارہ ہے، بھوکا رہنا برداشت کر رہے ہیں، ہاں، اپنے آپ کو روزہ دے کر کے ہم گویا کہ یہ ایک اللہ کے سامنے اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے اللہ، میری جان کی، میری خواہش کی، میری چاہت کی، میرے بھوک کی، میری اشتہا کی کوئی حیثیت نہیں، تیرے حکم کے آگے سب سے پہلے تیرا حکم ہے۔ تو میرے عزیزو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ، تین چیزیں یاد ہے بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، اور غنا دنیا داری کو فقر سے پہلے، تنگ دستی سے پہلے۔ اللہ نے اگر تمہیں غنی کیا ہے، مال دیا ہے، تو اس مال کو صحیح راستے میں خرچ کرو، یہ مال بڑھے گا بھی صحیح، برکت بھی ہوگی، اور آخرت کے لیے تیرا ذخیرہ اور سرمایہ بھی بنے گا۔ تو اس مال سے اللہ کے ناراضگی والے کام نہیں کرنا، پاک پیغمبر کے ناراض کرنے والے کام نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے خوشنودی والے کام اس مال سے کرنا، تب یہ مال تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فراغ کا قبل شغل کا، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آدمی کبھی کبھی ایسے مشغول ہو جاتا ہے کہ وہاں آدمی عبادت کرنے کا دل بھی کرتا ہے لیکن نہیں کر پاتا، ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، ایسی مصروفیات آ جاتی ہیں، ایسی چیزیں انسان کے ساتھ لائق ہو جاتی ہیں کہ وہ انسان ان کاموں کو کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم فارغ ہو، فراغت کیا ہے؟ اپنے آپ کو مشغول کرو، اس مشغولیت میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنے فراغت والے وقت میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، پھر دیکھو تمہارا دن کیسے بابرکت بنتا ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کیسے سکینہ نازل فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے تمہارے دن کس طرح خوشی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ تو فرمایا فراغت کو غنیمت بنانے کے لیے، اس فراغت کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ کے ذکر کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کی عبادت کو، اس کی کبریائی کو، اسے وقت زیادہ دے کر کے اپنی اس فراغت والے ٹائم کو غنیمت سمجھ لو، اس سے پہلے کہ جب تم مشغول ہو جاؤ اور پھر تم کچھ کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو۔ میرے عزیزو، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، بہت سارے دیکھے گئے زبان بند ہو جائے، ہم بول نہ سکیں، آنکھیں رک جائیں، نظر ختم ہو جائے، ہم پھر کچھ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ آج اللہ نے آنکھیں دی ہیں، سلامت ہیں، کان دیے ہیں، سلامت ہے، زبان دی ہے، سلامت ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو دیکھیں، پڑھیں، ان کی تلاوت کریں، اپنے آپ کو محسوس کریں، اس سے پہلے کہ اللہ کہیں خدا نہ کرے یہ چیزیں ہم سے سلب ہو جائیں۔ اور میرے آقا دو جہاں نے آخری بات فرمائی کہ اپنی حیات کا قبل موت، کہ اپنے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ موت آنے کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے وہاں کے حالات بھی بیان کیے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اس دن جب دنیا سے چلے جائیں گے، کافر وہاں عذاب کو دیکھیں گے، گناہگار جب عذاب کو دیکھیں گے، پھر اللہ سے وعدہ کریں گے، التجا کریں گے، آرزو کریں گے کہ اللہ اب دوبارہ ہمیں کوئی تھوڑی سی مہلت دے دے، ہمیں دنیا میں لے جا، ہمیں دنیا میں دوبارہ ایک دفعہ موقع دے دے۔ سب کچھ خیرات کر کے آئیں گے، سب کچھ لٹا کے آئیں گے، سب کچھ دے کے صدقہ کر کے آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا سَاعَةً لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اب جب وہ وقت پورا ہو گیا ہے، مہلت ختم ہو گئی ہے، اب ایک سا آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، اب ختم۔ امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، آخری وقت ہے، آخری وقت ہے اس کو،
بیٹا سرحانے بیٹھا ہے، رشتہ دار بیٹھے ہیں، اس نے ایک عربی میں آخری وقت میں جملہ کہا، کلمہ پڑھا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ آخری جملے میں کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہا کہ ابھی نہیں، ابھی تک نہیں، ابھی تک نہیں، الآن اللہ، اب تک نہیں۔ اب یہ جملہ ایسے تھا کہ ان کے بیٹوں کو اس کے بارے میں شک ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیسا جملہ ہے میرے باپ کے منہ سے آخری وقت میں نکلا، اور اس کے بعد کلمہ پڑھا۔ تو کسی اللہ والے کے پاس اس کا بیٹا گیا، اس نے جا کر کے اپنے باپ کی آخری کیفیت بتلائی اور پھر پوچھا کہ مجھے اس کا حال بتائیے کہ اس جملے کا مقصد کیا ہے۔ تو وہ صاحب کشف تھا، اللہ تعالی نے ان کے سامنے اس حال کو کھولا، اور اس صاحب کشف آدمی نے ان سے ٹائم لیا۔ اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد اسے بلا کر کے کہا کہ ہاں، اللہ نے یہ حال میرے سامنے کچھ اس طرح کھولا ہے، دیکھیں یہ حقیقت تو میرا رب جانتا ہے، لیکن ایک اندازے کی طرز پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حال میرے سامنے اس طرح کھلا کہ آخری وقت میں آپ کے باپ کے پاس شیطان آیا تھا اور آ کر کے کہنے لگا کہ احمد، تو اب میرے پنجے سے نکل گیا ہے، تو میرے چالو سے بچ گیا ہے، تو میرے فریب سے، میرے فتنوں سے بچ کے جا رہا ہے۔ تو اب تک چونکہ آخری سانس کی رقم باقی تھی، سانس ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا، جان میں جان تھی، تو اس وقت احمد نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابھی تک نہیں، آخری میرا سانس جب کلمے کے ساتھ جائے تو پھر میں سمجھوں گا کہ تیری جان تجھ سے میں چھوٹ گیا ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ شیطان، حدیث میں آتا ہے الشیطان یجری کمجری الدم، کہ انسان کے اندر شیطان اس طرح چلتا ہے، اس طرح شیطان کے دورے چلتے ہیں جس طرح انسان کے جسم میں خون چلے۔ ہاں، یہ شیطان کی چال بازیاں تو ہیں کہ آج ہم مسجد کے قریب نہیں، آج نمازوں کے قریب نہیں، آج اللہ کے گھر کے قریب نہیں، آج قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، مسلمان ہیں۔ کاہے کے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں کہ جب اللہ کے گھر میں آنا نصیب نہیں ہوتا، قرآن پڑھنا نصیب نہیں، کسی اچھے کام میں جانا نصیب نہیں، تو مسلمان کسے؟ مسلمان کی معنی تو فرما بردار، اطاعت گزار، تابع دار، کہ اللہ کے ہر بات کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے کہ جب اللہ نے مجھ سے میرا سجدہ چھین لیا، میری رکوع چھین لی، میری عاجزی چھین لی، اللہ نے مجھے اپنے کلام کا دیکھنا وہ چھین لیا، تو میں کیسا مسلمان؟ اور میرے عزیزو، حدیث پاک میں آتا ہے رمضان جب داخل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا مبارک مہینہ جب شروع ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تیسری روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اور فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے؟ جنت کے 8 دروازے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے آتے ہی 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور ایک دروازے کا خصوصی نام باب الریان ہے۔ ریان کہ اس دروازے سے خاص جانے والے روزے دار ہی ہوں گے۔ اب جنت کے 8 دروازوں کو اللہ نے رمضان کے آتے ہی کھول دیا ہے، اور صرف یہ بات نہیں، میرے محبوب نے آگے فرمایا کہ اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم، بند کیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے۔ اور اس کے آگے میرے محبوب نے فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ کر کے انہیں بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، کتنی بڑی حدیث میں بات ہے، اگر ہم گہرائی میں جا کے سوچیں۔ اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے، اللہ تعالی اپنے بندوں کے انتظار میں ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور پہلے عشرے کو اللہ نے رحمت کا عشرہ بنا دیا ہے، دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ بنا دیا ہے، تیسرے عشرے کو جہنم سے خلاصی کا عشرہ بنا دیا ہے۔ اب جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، اور جو نافرمانی پہ ابھارنے والے شیطان ہیں وہ بھی جکڑے جا چکے ہیں۔ اب بھی کوئی اگر رمضان میں نافرمانی کرتا ہے،
گناہ کرتا ہے، اب بھی اگر اسے روزے نصیب نہیں ہوتے، رمضان میں جاگنا نصیب نہیں ہوتا، نماز تراویح نصیب نہیں ہوتی، قرآن کا سننا نصیب نہیں ہوتا، مجھے اور کوئی ایسا سیزن بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے پھر اور کوئی ایسا موقع بتایا ہو کہ جنت کے بھی دروازے کھلے ہوئے ہوں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہنم کے دروازے بند ہوں، شیطان جو نافرمانی پہ ابھارنے والے ہیں وہ بھی جکڑے جا چکے ہوں، پھر بھی ہم اگر اپنی گناہوں سے معافی مانگ کے رب کو راضی نہ کر سکیں تو کب کریں گے؟ میرے آقا نے ایسے شخص کو بد دعا دی کہ اللہ ایسے شخص کو برباد کرے، ہلاک کر دے ایسے شخص کو کہ جس کو رمضان کا مبارک موقع بھی ملے اور وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، ایسا شخص تباہ ہو جائے۔ میرے عزیزو، شیطان بند ہیں۔ اب آپ کا سوال ذہنوں میں اٹھتا ہوگا، شیطان بند ہیں تو گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ گناہ کون کرواتا ہے؟ پھر یہ انسان کیسے؟ میرے عزیزو، اللہ نے قرآن پاک میں بتلایا ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ سے پناہ لینے کا اور شیطان سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ محبوب، آپ بھی اللہ کے ہاں اس طرح دعا کرو، اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، ایسے وسوسوں کی بیماری سے جو وسوسے ڈال کر کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ انسان کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، یہ وسوسے ڈالنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو شیطان ہوتا ہے یا خود انسان کا نفس ہوتا ہے۔ اب شیطان تو باندھا جا چکا ہے، اب وہ شیطان والا کام بھی اگر یہ انسان خود کرنا بیٹھ جائے تو پھر اس سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے باندھ دیا ہے۔ اللہ کی نبی کی حدیث سچ ہے، آسمان زمین اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، میرے پاک پیغمبر کے فرمان میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ تو جب میرے محبوب نے فرمایا شیطان باندھے جا چکے ہیں، اب اگر کوئی گناہ پہ جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو یہ خود انسان شیطان بن جاتا ہے۔ یہ شیطان نہیں، یہ شیطان بن جاتا ہے۔ اسے اپنے آپ کو اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے۔ اور میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگو، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں اس طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ جن تو چلو شیطان ہے، انسان تو انسان ہے۔ اب لوگ وسوسے ڈالیں گے آپ، بھائی ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکا پیاسا رہنا، اللہ کو کیا ملتا ہے؟ یہ وسوسہ ہے، یہ لوگوں کے وسوسے ہیں۔ کیا تمہارا کھانا اس سے بچ جاتا ہے؟ تمہارے پاس گندم نہیں ہے، تمہارے پاس آٹا نہیں ہے، اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہے ہو۔ یہ وسوسے انسان ڈالتے ہیں، نفس ڈالتا ہے۔ یہ نفس اب اس نہج پہ جا کے پہنچتا ہے کہ شیطان باندھے جا چکے ہیں، یہ شیطانوں والا کام بھی انسان کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے استاد ایک مثال دیتے تھے، وہ ایک ایسی آسان مثال فرماتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ دیکھیں، ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، سامنے سے کوئی چیز دیکھی اس نے، یا کوئی انسان آ گیا، بریکر آ گئی، اب اسے گاڑی روکنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ اپنے پاؤں ایکسیلیٹر سے ہٹائے گا، گاڑی کا ریس کم کرے گا، گاڑی کا ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھائے گا۔ اس کے بعد جب ریس گاڑی کی کم ہوگی تب جا کے بریک لگائے گا، پھر گاڑی رک جائے گی۔ ورنہ اگر ایکسیلیٹر اور بریک دونوں دبائے گا تو گاڑی بھی کھائی میں یہ بھی چلا جائے گا۔ تو میرے عزیز استاد دی مثال دے کے فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول نے جو بات فرمائی کہ شیطان باندھے جا چکے ہیں، یعنی شیطانوں والا ریس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جو شیطان آپ کو انسانوں کے پیچھے آ کر کے ایکسیلیٹر دباتے تھے، وہ دبانے والا ایکسیلیٹر اللہ نے شیطانوں کو جکڑ دیا ہے۔ اب بریک لگانا تو تیرا کام ہے، اب گناہ چھوڑنا تو تیرا کام ہے۔
تو گناہ میں جا کے منہ مت مار، تو نافرمانی نہ کر، اس طرف مت بڑھ، اپنے آپ کو روک، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تیرے اندر کیسی تبدیلی لاتا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں بریک لگانے یعنی گناہ چھوڑنے کی نیت بھی نہیں کرتا، ارادہ بھی نہیں کرتا۔ ہاں، ایک دفعہ روزہ رکھ کر کے دیکھو، اللہ کے گھر میں آ کے دیکھو، قرآن کو پڑھ کے دیکھو، نبی پر درود پڑھ کے دیکھو، سجدہ کر کے دیکھو، اپنے اندر اللہ سے معافی مانگ کے دیکھو، پھر دیکھو تیرے اندر کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر تو اپنے آپ کو کیسے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میں نہیں روزہ رکھتا تو نہیں رکھوں گا، ہاں، ایک نے نہیں رکھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، میرے آقا فرماتے اگر ایک نے رمضان کا روزہ چھوڑا، اس کے بعد پورا سال روزے رکھتا رہے، لیکن رمضان کے روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایسا نہیں ہے، معاف نہیں ہے رمضان کے روزے، کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ ہاں، اگر بیمار ہے تو بعد میں رکھے، مسافر ہے تو سفر کی حالت میں اگر نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھے، معافی نہیں ہے۔ اور اللہ فرمایا معدودات، ارے یہ چند گنے چنے دن تو ہیں، یہ چند دن ہیں، اور ایسے مبارک دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو رمضان کی آمد کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رمضان کے روزے اہتمام کے ساتھ نیت کر لیں، اللہ کے گھر میں بیٹھیں، عزم کر لیں، اللہ کے گھر میں ارادہ پختہ کریں کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں گے۔ ارے 8 سال کے، 6 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے، تحفہ ہے تمہارے حال پر، 20 سال، 25 سال تمہاری جوانی، یہ جوانی کس کام کی ہے؟ ہٹے کٹے موٹے جسم والے، صحت بہترین، پھر بھی روزے کھا رہے ہو۔ تو میں تو کیا کروں، کون سے الفاظ بولے جائیں آپ کو؟ یہ خدا کی طرف سے گویا کہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ نہیں سمجھیں کہ ہم نہیں روزے رکھ رہے تو بس، یہ اللہ کے تعالیٰ کے اس عمل کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ چاہتا نہیں ایسے لوگ کہ وہ ان کے اس فریضے کو ادا کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔